چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معمولی باتوں کی فکر کرنا۔ چھوٹی چیزوں پر پریشان مت ہوں۔ آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے جو آپ کی زندگی کے عظیم منصوبے میں اہم نہیں۔ بصورت دیگر آپ غیر اہم چیزوں پر اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان نہ ہونے کے 5 اصول کو ذہن نشین کر لیں۔ سوچ، مزاج، احساسات اور موجودہ لمحے کی زندگی۔ کتاب کا مین میسج ہے کہ فکر نہ کرو۔ ان لمحات کے بارے میں سوچیں جن میں آپ نے بری خبر، ایک مشکل شخص یا کسی قسم کی مایوسی کا سامنا کیا۔ آپ نے کیسا رد عمل ظاہر کیا؟ ہم چیزوں کو تناسب سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم منفی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، پھر یہ رد عمل ہمیں چڑچڑا، ناراض اور آسانی سے پریشان ہونے کا باعث بنتا ہے۔ جب ہم ان منفی جذبات کو اپنے اوپر قابو پانے دیتے ہیں تو پھر ہم زندگی کی بڑی تصویر سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبات ہمیں ہڑپ کرنے لگتے ہیں۔ ہم ایک نرم، زیادہ خوبصورت راستہ منتخب کر سکتے ہیں جو زندگی کو آسان اور زیادہ اطمینان بخش بناتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے دوسروں کو سکھایا ہے کہ زندگی کو زیادہ قبول کرنے والے انداز میں کیسے جیا جائے۔ کہتے ہیں ان چیزوں کو تبدیل کریں جو بدلی جا سکتی ہیں، جو نہیں بدلی جا سکتی ان کو قبول کریں اور فرق کو جاننے کے لیے عقل مندی حاصل کریں۔ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور انہیں تناسب سے زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ کو غصہ آتا ہے جب کوئی اجنبی آپ کو ٹریفک میں اوورٹیک کرتا ہے؟ کیوں؟ اسے جانے دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر روز چھوٹے چھوٹے واقعات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لائن میں انتظار کرنے سے، غیر منصفانہ تنقید سننے سے اور یہاں تک کہ ٹریفک جیسی چیزوں پر غصہ آتا ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم زندگی کی خوبصورتی کھو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دوسروں کی خامیوں پر بھی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ان خامیوں پہ توجہ مرکوز کرنے سے ہم نامہربان اور سخت مزاج ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے خیالات بھی منفی ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح زیادہ پرامن اور مہربان زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک طاقتور ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس بات سے آگاہ رہیں کہ آپ کی منفی سوچ کتنی تیزی سے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو ایک منفی سوچ میں پھنسے ہوئے پاتے ہیں اور پھر ہم اس میں جذب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم بدتر محسوس کرنے لگتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ مصروف زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہمارے سروں میں مسلسل چلتے ہیں۔ ہم دیر سے جاگتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں اور مزے کرنے سے گریز کرتے ہیں تاکہ ہم یہ سب کر سکیں۔ اس سے بھی بدتر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم سوچنے کے ایک چکر میں پھنس جاتے ہیں اور پھر کام کی فہرست بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کا وقت بھی نہیں ہوتا اور آپ کے پیاروں کی خوشی اور اندرونی سکون سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کو روکنے سے گریز کریں اور سننا سیکھیں۔ اپنے ساتھیوں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ صرف اس وقت خاموش رہتے ہیں جب دوسرے بول رہے ہوتے ہیں، یا کیا آپ ان کے جملے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی سوچ کو مکمل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ جب ہم دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں یا ان کے جملے ختم کرتے ہیں تو ہم ایک تباہ کن عادت بنا رہے ہوتے ہیں۔
دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے اس کو سنو، اگرچہ بعض اوقات یہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کی بات چیت میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خاص محسوس کرنا چاہتا ہے۔ ہماری انا پر مبنی حصہ کہتا ہے میری طرف دیکھو، میں خاص ہوں، میری کہانی آپ سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو کوئی کہانی سنائے یا آپ کے ساتھ کوئی کامیابی شیئر کرے تو جواب میں اپنے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے آپ صرف اس کو سنیں۔ یہ کہیے یہ بہت اچھا ہے یا براہ کرم مجھے مزید بتائیے۔ تو جس شخص سے آپ بات کر رہے ہوں گے وہ گفتگو سے مزید لطف اندوز ہوگا، وہ زیادہ پرسکون محسوس کرے گا اور زیادہ دلچسپ محسوس کرے گا۔ آپ بھی زیادہ پرسکون محسوس کریں گے کیونکہ آپ اپنی باری بولنے کے انتظار میں بے چینی محسوس نہیں کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحیح ہونے کو چھوڑ دیں۔ اب جب کہ آپ دوسروں کو سننے کی اہمیت کو جان چکے ہیں، یہ وقت ہے کہ دوسروں کو زیادہ تر وقت صحیح ہونے دیں۔ جب آپ دوسروں لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بدلے میں دفاعی بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ شیطانی چکر صرف غصے اور ناراضگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق دوسرے کی رائے کو کامیابی کے ساتھ تبدیل نہیں کر پاتا۔ میرا مطلب یہ ہے، کیا آپ کو کبھی کسی نے درست کیا ہے؟ اور مجھے یہ دکھانے کے لیے بہت شکریہ کہ میں غلط ہوں اور آپ صحیح ہیں۔ کیا آپ نے کسی کو درست کیا ہے جس نے بدلے میں آپ کا شکریہ ادا کیا ہو؟ غالباً نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی درست ہونا پسند نہیں کرتا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے اور دوسروں کو سمجھا جائے۔ سننا اور سنا جانا ہماری سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک ہے، اور جو لوگ سننا سیکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ پیارے اور قابل احترام ہوتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو درست کرتے رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب آپ پیچھے ہٹنا شروع کریں گے اور دوسروں کو صحیح ہونے دیں گے تو آپ کی زندگی کے لوگ کم دفاعی ہو جائیں گے، وہ آپ کی مزید تعریف کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ اپنے آس پاس دوسروں کی خوشی کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود کو خوش محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہربانی کرنے کی مشق کریں، لوگوں کو بے ساختہ تحفہ دیں اور بدلے میں کسی چیز کی توقع بھی نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرونی سکون حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کریں، نماز پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسانیت کے تمام مسائل انسان کے اکیلے کمرے میں خاموشی سے بیٹھنے کی ناکامی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اندرونی سکون کی تلاش یقینی طور پہ سکون ذہن سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان نہ ہوں، آپ اپنے خیالات اور احساسات پر قابو رکھتے ہیں، لہٰذا اگر آپ زیادہ پرامن آسان زندگی کی تلاش میں ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی توجہ اپنے خیالات پہ مرکوز کریں، حاضر رہیں، پریزنٹ رہیں اور اپنی سوچ کو مثبت، مہربان اور شائستہ بننے کی تربیت دیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ ان اوقات کو دیکھیں جب آپ تناؤ محسوس کرتے ہیں یا اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنا یہ نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور دریافت کرنا ہوگا کہ آپ اس شخص یا اس مسئلے سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ وقت ہے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور چھوٹی موٹی دلیلوں سے گریز کریں جن میں آپ کو درست ہونا ہے یا کوئی بات ثابت کرنی ہے۔ آخر میں دوسروں کو صحیح ہونے کی اجازت دینے میں خوشی حاصل کریں اور انہیں بغیر کسی تضاد کے اپنے خیالات اور رائے بیان کرنے دیں۔
دوسری طرف جب آپ دلائل میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی کی اہم چیزوں پہ توجہ مرکوز کریں: محبت، مہربانی اور خدمت۔ ایک بار جب آپ اپنا یہ نقطہ نظر بدل لیں گے تو آپ حقیقی خوشی کا تجربہ کرنے لگیں گے اور اپنے اندرونی سکون کو دریافت کر لیں گے۔ تناؤ ذہنی بیماری کی ایک قابل قبول یہاں تک کہ قابل تعریف شکل ہے۔ زیادہ پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہونے کے چند بہترین طریقے یہ ہیں: دوسروں کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیں، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس کے بجائے اپنے آپ سے سچے رہیں، اپنی انا کو جانے دیں۔ ہم سب اچھے ہیں اور اہم نظر آنے کی ضرورت سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم معافی کو کمزور سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ ظاہر کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ کون زیادہ مضبوط ہے۔ لکھتے ہیں کہ آپ کے خیالات آپ کی حقیقت ہیں۔ ہماری زندگیاں ہمارے خیالات کی عکاس ہیں، اور اگر ہم اپنے خیالات کو بدل سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اپنے دماغ اور خیالات پہ قابو پانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت تنہا گزاریں، جیسا کہ مراقبہ، نماز یا فطرت میں چہل قدمی۔ وہ لکھتے ہیں کہ منفی خیالات ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صبر کی خوبی پیدا کریں اور اس کی تعمیر کریں۔ سکون اور پرامن لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کا احساس پیدا کریں، کسی اور کے لیے کچھ اچھا کریں اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں۔ اپنی زبان بند کرو اور میں کہنا بند کرو۔ موجودہ لمحے میں جینا سیکھیں۔ دوسروں کو زیادہ تر وقت درست رہنے دیں۔ ہم سب کو درست ہونے سے نفرت ہے، لہٰذا دوسروں کو درست کرنا بند کرو۔ آپ جس قسم کے شخص بننا چاہتے ہیں اس پہ توجہ دیں، اور یہ دہرائیں کہ زندگی کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ عاجزی کی مشق کریں۔ شیخی مارنا دراصل کامیابی کو کم کر دیتا ہے، لہٰذا شیخی مارنے سے بچیں۔ کسی کو محبت میں رکھنا ناراضگی کو دور رکھتا ہے۔ دوسرے شخص کو مطمئن کرتا ہے جب آپ کہتے ہیں تم ٹھیک ہو۔ آپ کو سیکھنے اور پرسکون رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔